ہم سب کے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ ابو کو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی رات یا دن دینا ہے الحمدللہ۔ جب ابو کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے لگے نا تو ابو کو پتہ چل گیا تھا، حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگا رہے ہیں، بٹ ابو ماشاءاللہ جس طرح سے بڑے ویل اویئر ہر چیز سے تو ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے نا آسمان کی طرف ایسے نگاہ کی اور انہوں نے ایسے اپنے ہاتھ باندھ کے جیسے آپ آخری دفعہ معافی مانگتے ہیں نا، تو انہوں نے ایسے کیا تھا۔ میں ان کے قریب گئی، میں نے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، میں نے ان کو سید الاستغفار پڑھایا کہ میں نے کہا ابو جی آپ وہ دعا پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی۔ میں نے ان کو یہ والا ذکر نہیں کیا کہ ابو جی یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اپنے پڑھی تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ تو ابو نے جب پڑھا نا تو ابو کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان کو پڑھا رہی تھی اللہم اغفر لی ورحمنی، تو ابو نا خوش ہو کے جب میں نے کہا نا بالرفیق الاعلی، تو میں کیونکہ ابو کے بالکل قریب کھڑی تھی اور میں سن رہی تھی، تو مجھے نا لگا کہ ابو نے نا بہت خوشی سے کہا ہے بالرفیق الاعلی، کہ جیسے ان کو یقین ہے کہ میں اپنے اعلیٰ رفیق سے ملنے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک شخص جو خود جس کی سیچوریشن ڈراپ کر رہی ہے، آکسیجن سے بیچارہ جو ہے وہ خود پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے، میری لٹرلی اس ٹائم آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے جب میں نے ان کو کسی کو کہتے ہوئے یہ سنا کہ یار اس بندے کو یہ جو ساتھ مریض آیا ہے اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ آخری اس لمحات میں بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے جو ارد گرد مریض لیٹے ہوئے ہیں، جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے سوچ رہا ہے، تو سوچیں وہ کتنا عظیم شخص ہوگا۔ ابو کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ کے بعد ایک بچی آئی میرے پاس، اس نے آ کے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے ان کو یہاں ہماری اسٹریٹ پہ آئے ہوئے، اور وہاں وہ کہتی ہے کہ نماز پڑھ کے ابو آ رہے تھے۔ وہ بچی ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے بہن بھائی بھی بھوکے ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی مدد کر دیں۔ ابو اس کے ساتھ اس کے گھر تک چلے گئے۔ ابو نے وہاں دیکھا کہ اس کے باپ اس کا معذور تھا، چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کی ماں بہت بوڑھی تھی، اور وہ بچے واقعی 5-6 بچے تھے جو کہ واقعی ان کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ان کا گھر بھی ان کا نہیں تھا، ایک پلاٹ کے اندر ٹینٹ تھا۔ ابو آئے، ابو گھر آ کے زاروں قطار روئے، اور ابو نے اسی وقت جا کے ان کے گھر میں راشن وغیرہ دیا، اور ان کو کہا کہ پرماننٹ کہ کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگوں نے میرے پاس آنا ہے۔ اور ابو نے پرماننٹ ان کو رقم مقرر کر دی، اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہر مہینے شروع بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کے گھر راشن چلا جاتا تھا، اور وہ بہت رو رہی تھی ابو کے لیے۔ ابو کا نیکی کا انداز ایسے تھا کہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی، ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ کئی لوگ ایسے آئے، انہوں نے کئی لوگ روئے، کئی لوگوں نے بتایا کہ ابو نے کس طرح ان کی مدد کی۔ ماشاءاللہ چوتھی بیٹی ہوئی، تب بھی امی اور ابو نے مجھے کچھ فیل نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو ہمارے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، تو تم نے فیل نہیں کرنا، تم نے ان کی اچھی تربیت کرنی۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ تھوڑا صبر کیجئے گا، والدہ کا بھی 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ وہ اس سٹیج پہ تھے جس وقت یہ ہلکی سی کروٹ بھی لیتے تھے تو ان کی آکسیجن لیول ڈراپ ہوتی تھی۔ جب ایک سائیڈ چینج کرتے تھے تو ان کو 2 منٹ لگتے تھے اپنے سانس کو بحال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ان کو میں نے جب یہ بات بتائی کہ والدہ کا 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے آتے ہوئے ایک دفعہ میری طرف دیکھا، پھر بہن چھوٹی آ رہی تھی اس کی طرف دیکھا، اور بھائی کی طرف دیکھا۔ تو میری بہن چھوٹی، حالانکہ ہم سے 8-10 سال چھوٹی ہے وہ، اور وہ تو یو کے سے آئی تھی ایک دم اتنے گیپ کے بعد، 1.5 سال سے وہ آ بھی نہیں سکی تھی۔ اس نے جو پیشنس دکھائی، میں کیونکہ مجھے یہ ڈر اب چھوٹی بہن ہے، یہ آ گئی ہے، یہ آلریڈی 15 منٹ پہلے والدہ کو دیکھ کے آئی ہے، تو اس نے آتے ہی کہا کہ جی ابو آپ نے ہمیشہ ہمیں صبر کا درس دیا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو ابو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا میری فکر نہیں کرو، میرے میں بہت صبر ہے، میری فکر نہیں کرو بیٹا، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے زندگی نہیں لکھی ہوئی تھی تو ان کو زندگی نہیں ملی۔ یہاں پر پھر والٹن کیمپ میں یہاں پر ان کی فیملی رہی۔ اب یہاں پر بالکل بے آسرا، اور جو کہ ایک رات پہلے
اچھے ایک زمیندار گھرانے کے بیٹا تھا، اور اگلی رات جو ہے وہ بالکل اس کے کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے اور اس کے پیر میں جوتی نہیں تھی. تو وہ اس تکلیف دہ مرلے سے والد صاحب اس وقت ان کی فیملی 11 سال عمر تھی اس وقت، اور 11 سال ان کی عمر تھی، اور 4 بھائی شہید ہو چکے تھے، والد صاحب شہید ہو چکے تھے، اور ایک بہت ہی کہہ لیں کہ اذیت ناک جو اس فیملی پہ اس وقت وہ ٹائم تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی. سوشل سیکورٹی ایک ادارہ تھا جو بھٹو دور میں بھٹو صاحب نے بنایا. ملک عبدالشکور صاحب نے جب سوشل سیکورٹی میں اپنی جوائننگ کی، جاب کی، یہ نیا ادارہ تھا اور اس ادارے کی بنیاد انہوں نے رکھی. کراچی سے انہوں نے اپنی سروس جوائن کی، پھر پنجاب آ گئے، ملتان آ گئے. تو اس ادارے کے لیے بڑی انتھک محنت کی، اور پھر ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی کے ادارے کے عہدے تک فائز رہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ. اور آج بھی سوشل سیکورٹی کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارے ادارے کے بانی ہیں. اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے جس اسٹیشن پر بھی رہے، ملتان رہے، گجرانوالہ، پھر باقی بقیہ حصہ انہوں نے لاہور میں گزارا، خدمت خلق کی، غریب پروری کی، صلہ رحمی کی، جو بھی ان کے پاس درخواست لے کر گیا نوکری کی، انہوں نے بلا تفریق سینکڑوں ہزاروں نوکریاں دیں. بارہا ابو نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ میں یہ بات قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک نوالہ بھی حرام کا اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں پانی نہیں تھا. یقین جانیے میں اس ٹائم موجود تھا. ملک صاحب نے جب دیکھا نا لوگ مسجد سے واپس لوٹ رہے تھے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ملک صاحب کو میں نے دیکھا، ملک صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں یہ کیا ہے، اللہ کے گھر میں لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے اور پانی نہ ہو اور واپس چلے جائیں. اسی دن ملک صاحب نے ڈبل موٹر لگائی. پہلے ایک ہماری موٹر لگی ہوتی تھی، پھر اور لگائی، ٹینکی کا اور انتظام کیا، اور پھر یہاں تک کہ جنریٹر کا انتظام کیا گیا تاکہ بجلی اگر نہ ہو لیکن مسجد میں پانی ہونا چاہیے. سیکھیں گے نہیں تو ایمان افروز زندگی کیسے گزاریں گے؟ سیکھیں گے نہیں تو ایمان افروز موت تک کیسے پہنچیں گے؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے.